آج ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کے بجائے ہم جو ہے بھگوا رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، بابری مسجد 1528 میں مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے سپہ سالار میر باقی اصفہانی نے تعمیر کروائی تھی ایودھیا میں۔ اس کے بعد وہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی رہیں 1949 تک۔ بیچ میں بہت سارے مراحل ایسے آتے رہے جن میں ہلکی پھلکی جھڑپیں مسلمانوں کے درمیان ہوتی رہیں۔ کبھی محراب کو جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی کسی دیوار کو مسمار کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے اس کے سامنے بنی ہوئی قبر کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں 1855 1877 1885 تک میں یہ چیزیں جو ہے وارد ہوتی رہیں، لیکن آخری مرحلہ جو تھا وہ 23 دسمبر 1949 کو ایک ہنومان گڑھی کے مہنت ابھے رام نے درمیانی شب، یعنی رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا، اس نے جو ہے زبردستی داخل ہو کر کے وہاں پر رام کی جو ہے مورتیاں رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے خلاف جا کر کے رپورٹ لکھوائی، اور 1961 میں جو ہے رپورٹ لکھوانے کے باوجود وہاں کی جو ڈپٹی مجسٹریٹ تھا اس نے جو ہے وہاں پر تالا لگوا دیا 1961 میں۔ 1984 میں دہلی کی ایک میٹنگ میں تالا کھلوانے کا مطالبہ کیا گیا، اور اسی سال اکتوبر کی ابتدا سے لے کر 2 سال تک اتر پردیش میں رتھ یاترا نکلی۔ آپ کو بخوبی یاد ہوگا، جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کو اچھے سے یاد ہوگا رتھ یاترا کس نے نکالی تھی، لال کرشن اڈوانی نے، اور پورے اتر پردیش میں جو ہے اس نے جو ہے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اور ہندوتوا کا نعرہ دے رہا تھا کہ جس کا خون نہ کھولے وہ خون نہیں، وہ پانی ہے۔ اس طرح کی جو ہے گرم جوش تقریریں اس نے کی، اور پورے ملک کے ماحول کو جو ہے اس نے مسموم کیا، اور لوگوں کے اندر جو ہے اس نے ولولہ انگیز تقریریں کر کر کے ان کے خون کو کھولایا، اور ان کے اندر نفرت کا بیج بویا مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس کے آگے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1986 کو ڈسٹرکٹ جج نے عام ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دے دی، کہ وہاں پر پوجا کرنے کی انومتی ہو گئی، لوگ جا سکتے ہیں اور وہاں پر پوجا کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہندو اور مسلمانوں میں تنازع بڑھا، اور تقریباً 2000 لوگ اس میں مارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد 14 فروری 1986 دھیرے دھیرے جو ہے انہدام کی طرف بڑھ رہے ہیں، شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کا جو ہے کام جو ہے پورا پری پلان چالو ہے، لوگ مر رہے ہیں، مرنے دیں، ان کو اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ ذہن جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے فطور ڈال دیا تھا، ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ مسلمان جو ہے وہ یہاں کے اصل باشندے نہیں ہیں، مسلمان تو وہ ہیں جن کو ہم نے پاکستان دیا ہے، پاکستان کی زمین جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے پارٹیشن کے زمانے سے۔ صرف 2 سال میں دیکھیں، 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا برطانیہ کے تسلط سے، اس کے بعد 2 سال کے بعد 1949 میں جو ہے بابری مسجد میں تالا لگا دیا گیا تھا، کیونکہ ہماری قوت جو ہے وہ کم ہو گئی، ہمارے افراد کم ہو گئے، ہم جو ہے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے جو ہے جا کے پاکستان میں آباد ہو گئے۔ 14 فروری 1986 کو مسلمانوں نے ملک بھر میں یوم سیاہ منایا، اور 20 فروری کو مسلم پرسنل لا کانفرنس کی طرف سے 313 علماء کرام نے بابری مسجد کی بازیابی کے لیے گرفتاری دی۔ اس کے بعد 11 نومبر 1986 14 فروری 11 نومبر کو بی جے پی اور وی ایچ پی نے مل کر مسلمانوں کی وقف اراضی پر مندر کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا، اور پورے ملک میں لال کرشن اڈوانی اور دیگر سنگھی نیتاؤں نے پرجوش تقریریں کی، اور خون خرابے کی ایک لہر دوڑ پڑی، تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے یا مارے گئے۔ 1 فروری 1987 کو پورے ملک میں یوم بابری مسجد منایا گیا۔ 23 مئی 1987 کو میرٹھ میں زبردست فساد ہوا، آپ لوگوں کو بخوبی یاد ہوگا۔ 1 فروری 1989
کو VHP نے 25 کروڑ کی لاگت سے بابری مسجد کی جگہ ایک رام مندر تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ستمبر 1989 کو ہندوؤں نے بدایوں میں ٹرین روک کر 200 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ ایک فساد کی اور ایک دنگے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ لوگ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، یعنی اب تمہارا وجود، تمہاری بقا، یعنی مسلمانوں کو یہاں رہنا ہے تو ہم سے نیچے ہو کر کے رہنا ہے، ہم جو کہیں گے وہ ماننا ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ سارا لا اینڈ آرڈر وہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم یہاں کے کرتا دھرتا ہیں۔ تو انہوں نے بدایوں میں ٹرین کو روکا اور 200 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا۔ اسی سال بھاگلپور کا فساد ایک بہت بڑا فساد تھا، بستیاں کی بستیاں وہاں پر صاف کر دی گئیں، لوگوں کو وہاں سے بے گھر کر دیا گیا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کلیم ماجد صاحب کی کتاب ہے، وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس میں انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی، اپنے گھر والوں کی آپ بیتی لکھی، اس کو آپ پڑھیں، یقین جانیں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ میں نے پڑھا ہے، میرے آنسو نہیں تھمے۔ ان کا انداز بیان، کیونکہ وہ ادبی انسان ہے، اس انداز میں لکھا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، ضرور پڑھیں آپ۔ اس کے بعد 25 ستمبر 1990 کو BJP صدر لال کرشن اڈوانی نے کہ سومناتھ ایودھیا یاترا شروع ہوئی۔ یہ بار بار یاترائیں کرتا رہا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی یاتراؤں سے پورا کا پورا ماحول وہ گدلا ہو چکا تھا، لوگوں کے ذہن میں زہر بھر چکا تھا، اور یہ اسی لیے نکلتا تھا کہ لوگوں کے ذہن کو مسموم کر دے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دے، کیونکہ یہ لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا کہ مسلمان تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، جبکہ یہ زمین تمہاری ہے۔ اس میں مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا، لوگوں کو فضول کے قصے سنائے، مغلیہ سلطنت کے قصے اور پرانی قصے سنا کر لوگوں کو بھڑکایا کہ تمہارے مسجدوں کو، مندروں کو مسمار کیا گیا، اس پر تمہاری عورتوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، ویسا کیا گیا، اب تمہاری باری ہے، تم تعداد میں زیادہ ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ 30 اکتوبر 1990 کو ایودھیا میں ہندوؤں کا جمگھٹا شروع ہوا اور VHP کی قیادت میں ہزاروں ہندو کار سیوک بابری مسجد تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، جن کو مسجد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ملائم سنگھ یادو کو گولیاں چلانی پڑیں۔ 6 جنوری 1992 کو بنارس میں VHP کے جنرل سیکرٹری اشوک سنگھل نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا کھلے طور پر۔ ابھی بابری مسجد برقرار ہے، اس پر مقدمہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، سب کچھ ہمارا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب ہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علاوہ کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ 12 جولائی 1992 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر متنازع اراضی پر کوئی تعمیر ہوئی تو گرا دی جائے گی، یہ ایک فیصلہ آیا۔ لیکن 17 جولائی 5 دن کے بعد 1992 کو عدالتی حکم ماننے اور تعمیراتی کام روکنے سے کار سیوکوں نے انکار کر دیا، یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا انکار کر دیا، یعنی آئین کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ سب سے بڑی کورٹ ہے ہندوستان میں وہ سپریم کورٹ ہے، اگر اس نے فیصلہ کر دیا اس کو ماننا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ 27 نومبر 1992 میں ایودھیا میں مرکزی فورس بھیج دی گئی۔ 4 دسمبر 1992 کو تقریباً 2 لاکھ کار سیوک ایودھیا پہنچ گئے، اور 6 دسمبر یہ وہ تاریخ دن ہے جس کو یاد کرتے ہوئے مسلمانوں کا دل روتا ہے۔ جو سچا مسلمان ہے، ویسے تو مسلمان بہت سارے ہیں جو سیکولر ہیں، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلے ان مساجد کو آباد کرو جو ویران ہیں، بغل کی مسجد میں تو تم جاتے نہیں ہو اور بابری مسجد کی بات کرتے ہو۔ تو ان سے یہ کہنا چاہیے اگر تمہارا گھر ہے تم اس پہ 10 سال سے نہیں رہ رہے ہو، اگر کوئی اس پر قبضہ کر لے تو کیا تم ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ یقیناً تمہارے اندر کڑن پیدا ہو جائے گی، تم بھاگتے پھرو گے، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، عدالت چکر لگاؤ گے۔ اس وقت تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی میں تو نہیں رہ رہا تھا، کسی نے قبضہ کر لیا تو کر لیا۔ بات یقیناً ٹھیک ہے کہ مساجد کو آباد کرنا چاہیے، لیکن بات کہنے کا موقع ہونا چاہیے۔ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ ابھی موقع بابری مسجد کا چل رہا ہے، ہم اس کے قضیے کے لڑ رہے ہیں، ہم اس کی بازیابی باز رفت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ پہلے بغل کی مسجد کو آباد کرو، اس کے بعد بابری مسجد کی بات کرنا۔
کل کو ہمارا گھر گرا دیا جائے تو ہم یہ کہیں کہ پہلے اس گھر میں رہتے تو صحیح، چراغ جلانے والا کوئی نہیں تھا، تمہارا گھر گرا دیا گیا، مان لو، قبول کر لو اس کو۔ ہے کوئی جو قبول کرنے والا؟ کوئی نہیں قبول کرے گا۔ وہ یہ کہے گا ارے میرا گھر تھا، بھلے میں رہوں نہ رہوں۔ تو یہ وہ دن تھا 6 دسمبر 1992 جب ایک شخص اس پہ چڑھا اور اس نے جو ہے اس جگہ پر جہاں پر حی علی الصلاۃ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، وہاں جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے اس نے پہلی کدال ماری۔ خدا کی قسم اگر ہم کمزور نہ ہوتے، ہمارے دلوں میں وہن نہ ہوتا، ہم دنیا کی لالچ میں نہ بسے ہوتے، تو کسی کے مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کلاڑی وہ جا کے کدال مارتا وہاں پر۔ ہم نے تو دنیا کو اپنا محور اور مرکز بنا رکھا ہے، ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ دنیا ہی ہمارا جو ہے سب کچھ ہے، اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمارے اندر فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہماری آنکھوں نے وہ دیکھ لیا جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ ہم آج بھی اس کے قلق میں زندہ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مر جاتے، لیکن یہ کام نہ ہونے دیتے، لیکن ہو گیا یہ کام۔ وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی تھیں، جہاں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد اللہ کا ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ کا گھر ہیں، وہاں پر اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، کسی کی صدائیں بلند نہ کی جائے سوائے اللہ کے۔ آج دیکھیں کس طرح سے لوگ جو ہے پورے ملک میں اتسو منا رہے ہیں۔ خون کے آنسو تو اس وقت آتے ہیں جب سننے میں یہ آتا ہے کہ گجرات سے ایک مسلم عورت پیدل چل کے جا رہی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی گراوٹ ہے۔ اپنے نفس کو جانچیں، پرکھیں، تولیں کہ کیا ہمارے اندر ایمان باقی بھی ہے یا نہیں۔ ہمیں جن سے یہ کہنا چاہیے لکم دینکم ولی دین، ہم ان کے مہوتسو میں شریک ہو رہے ہیں اور یہ اعلان باقاعدہ کر رہے ہیں کہ سب لوگ گھر میں چراغا کریں، رام آنے والے دیوالی منائیں، معاذ اللہ۔ حاضرین محترم، جب بابری مسجد شہید ہوئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کرنے کے جو کام تھے، آپسی اختلافات کو ختم کر دے، مسلکی اختلافات کو ختم کرتے، متحد ہونے کے بعد اگر ہمارے اندر اتحاد اس وقت بھی باقی ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ اتحاد ہوتا تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ ہمارے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑا ہو جائے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، ورنہ منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ آج ہم انتشار کا شکار ہیں، ہمارے اندر خود ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہے جو چند روزہ ہے، فانی دنیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت وہ عظیم نعمت ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، ہم اس کے لیے تگ و دو نہیں کر رہے ہیں، چند روز کی زندگی کے لیے جی رہے ہیں، چند نفس زیادہ لے لیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب موت آ جائے گی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب موت آ جائے گی تو وہ مؤخر نہیں ہوگی، آپ چاہے جس کے تلوے چاٹتے رہیں، جس کے گھر میں چلے جائیں، آپ 7 دروازوں کے پیچھے بھی گھس جائیں، موت آ کر رہے گی، نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ 1 سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ ہمیں جو ہے مقررین اور خطبہ تیار کرنے چاہیے تھے جو مساجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو ایڈریس کرتے، لوگوں کی ایمان کی بازیابی کرتے، ان کو بتاتے کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے، ان کی گھٹی میں پلانا ہے کہ مسجد ہماری ہے، ان المساجد للہ، کہ مسجد ہماری ہے، ہم اس کی بازیابی کریں گے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ۔ ہمارے ہاتھ میں آنے تو دو نظام گلشن، پھر ہوا میں تیرتے پرندے بھی مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، ہمارے اندر سب سے بڑی کمی جو ہے کہ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم دین کی خاطر نہیں جی رہے ہیں، ہم اسلام کی خاطر نہیں جی رہے ہیں۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، سنتے ہیں اور تعریفیں خوب کرتے ہیں، ماشاءاللہ فلاں نے بہت اچھی بات بتائی، سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام کی تمام قومیں تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے جو ہے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔
صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس وقت؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر جو ہے دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے تم گھبرانے لگو گے، جو کہ یقینی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ اپنے نفس کی خاطر وہاں پر گئے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر کبھی کوئی فساد ہو جائے تو ہم بچ جائیں، جبکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہے سب سے پہلے وہی مارے جائیں گے کیونکہ وہ سب سے قریب ہوں گے۔ سعادت حسن منٹو کا ایک قول ہے، اس کا ایک دوست تھا غیر مسلم، اس نے کہا کہ تم، ایک فساد ہو رہا تھا، اس نے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، تم تو ایسی سیکولر مسلم ہو۔ اس نے کہا کہ میں اتنا تو مسلمان ہوں کہ فساد میں مارا جاؤں، یعنی میرا نام سعادت ہے تو میں فساد میں مارا جاؤں گا، بھلے میں نمازیں نہ پڑھوں، تمہارے ساتھ رہوں، مندر جاؤں، کچھ بھی کروں۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی بقا کی خاطر دوسروں کے در پہ چلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راندہ دگا کر دیتا ہے، ان کو نہ دنیا میں عزت ملتی ہے اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کرنے کے کام ہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے جو ہمارا مین مقصد موٹیو ہے وہ ہے ہمیں جو ہے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، اپنے اخلاق اور کردار کو بلند کرنا، اپنے معاملات کو اچھا کرنا اور تمام چیزوں کو سدھارنا۔ ان سب کو سدھار کر کے ہم جو ہے اپنے آپ کو ایک دائی بنا سکتے ہیں اور مدعو قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے، وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے حلیف اور دوست بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ خون سے کرتے